کیسے کیسے جذبوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، کیسی کیسی کیفیات کا تذکرہ کیا، اور مثالیں بھی دیں کچھ لوگوں کی جنہیں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اللہ نے پھر انہیں سمجھایا، اور کیسے کیسے سمجھایا۔ اس کی ایک مثال سورہ قلم میں ہے، نون والقلم، اور یہ 16 آیات ہیں مسلسل، آیت نمبر 17 سے لے کے 32 تک پہلے رکوع کا حصہ ہے۔ اس کو آج ترجمے کے ساتھ پڑھیے بھی۔ ایک باغ کا تذکرہ کیا، جس باغ کا مالک بڑا نرم دل رحم دل تھا۔ یہ یمن کے قریب صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنے باغ کا نام دروان رکھا ہوا تھا۔ بہت زیادہ پھلوں سے لدا ہوا ہوتا، بڑا بارونق ہوتا، آب و ہوا وہاں کی بڑی اچھی، اور مساکین کو روز اعلان کرتا، چلے جاؤ جو میوہ خود گرا ہے وہ اٹھا لو۔ جس دن اس نے اتارنا ہوتا کہتا نیچے کپڑے بچھاؤ، جو جس کے کپڑے میں آ جائے اس کا، پھر اپنا جو اتار لیتا اس میں سے 10واں حصہ دیتا، پھر کہتا کسی مسکین کو کوئی اور بھی ضرورت ہے لے جاؤ، پہلے تم اپنے گھروں میں لے کے جاؤ گے، جو بچے گا وہ میں اپنے گھر میں لے کے جاؤں گا۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے اس کے اخلاص کی کیا کیفیت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ 3 اس کے بیٹے تھے۔ باپ کے مرتے ہی انہوں نے آپس میں مشاورت کی، کہنے لگے اب پہلے تو ایک خاندان تھا کہ باپ تھا، ہم 3 بچے تھے، اب 3 خاندان ہیں، ہم الگ الگ ہیں، عیالدار ہیں، بچے ہیں، اب آمدن وہی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا، وہی ایک باغ ہے دروان، کچھ کھیتی بھی ہو جاتی ہے، باقی پھل ہوتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارا سارے سال کا گزر بسر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوئی آپس میں پلان کریں، کوئی معاملہ طے کریں کہ اس طریق سے ہم اس کو اتاریں یا کاٹیں کہ مسکینوں سے جان چھوٹ جائے۔ یہ گاڑا پسینہ ہمارا سوکھتا نہیں تو مفت خورے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس طریق کی ایک آپس میں میٹنگ کی، اور کرنے کے بعد کہا اب ہم ایسا ہی کریں گے، صبح تڑکے جائیں گے اور ان کے اٹھنے سے بھی پہلے اپنا سارا پھل لے کے گھروں میں آ جائیں گے۔ یہ جب وہاں جائیں گے دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو خود ہی محروم ہو جائیں گے۔ اب ساری پلاننگ کر کے تیار ہو کے انہوں نے اس کے لیے فیصلہ کر لیا، اور صبح تڑکے آواز دینے لگے، انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین۔ کہنے لگے اٹھو۔ رات کے اندھیرے میں ایک نے دوسروں کو اٹھایا، کہنے لگے آج ہم چلتے ہیں اپنے باغ پہ، اور اتنی صبح پھل کاٹ کے اتار کے لے آئیں گے کہ اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین اٹھے بھی نہیں ہوگا، وہاں پہنچے گا بھی نہیں، لہٰذا ہم ان سے لڑیں گے بھی نہیں، روکیں گے بھی نہیں، لیکن ایسا طریقہ بناتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم کر لیں گے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہم نے پلان کیا ہے اس کو پورا کر لیں گے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ضروریات کا اللہ نے اس کو کفیل بنا رکھا تھا باغ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے کو باقی رکھنا تھا، یہ اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے کرے۔ اب وہ صبح پہنچے، اور جب وہاں پہنچے ظاہر ہے باپ بھی تھا، اور بچپن سے ہی وہ وہاں جا رہے تھے، پھر اس کے بعد خود جاتے تھے، انہیں اس کا راستہ تو اچھا بھلا یاد تھا نا، بند آنکھوں سے بھی پہنچا جا سکتا ہے جہاں بندہ ہزاروں دفعہ گیا ہو اور اپنی ہی زمین ہو۔ وہ جب وہاں پہنچے نا، انہوں نے دیکھا سیاہ ٹنڈ ہیں، دیکھ کر قرآن کہتا ہے وہ بولے قالوا انا لضالون، کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ صبح نکلے ہیں نا، منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، آنکھیں بھی پوری نہیں کھلی تھیں، ادھر جانا تھا ادھر چلے گئے، راستہ کچھ بھول گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا راستہ بھولے ہیں لیکن زمینی راستہ نہیں بھولے، باپ کا راستہ بھولے ہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ جگہ وہی ہے، نیت بدلنے کے ساتھ اللہ نے یہ کیفیت کی کہ راتوں رات جیسے سارا باغ جلس گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، اور وہ نہ کوئی سبزہ تھا، سیاہ ٹنڈ پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ جو ہم راستہ بولے ہیں وہ خیرات کا راستہ بولے ہیں، صدقات کا راستہ بولے ہیں، غریبوں کی مدد کا راستہ بولے ہیں، باپ کا بنایا ہوا راستہ بولے ہیں، بل نحن محرومون، ہمیں اللہ نے محروم کر دیا اس سے۔
رب نے کہا اگر غریب نہیں لیں گے، مسکین نہیں لیں گے، تم صدقہ نہیں کرو گے، خیرات نہیں دو گے، حصہ نہیں دو گے، جاؤ میں تم سے یہ واپس لیتا ہوں، پھر تم اس کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، جو ان میں سے درمیانہ تھا یا زیادہ عقل مند تھا بولا میں تمہیں کہتا نہیں تھا اللہ کی تسبیح کرو، ایسے نہ کرو، یہ کام اچھا نہیں ہے، ہمیں باپ کا طریقہ قائم رکھنا چاہیے۔ اب ظاہر آنن فانن ایسے کیفیت کا بدل جانا کہ صبح وہ بڑے مان تران کے ساتھ آئے تھے اور آ کے دیکھا تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہتے تھے مسکین محروم ہو جائیں، تو اللہ نے انہیں بتایا اگر ان کا نہیں تو تمہارا بھی نہیں۔ رو پڑے، بولے ہم رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہنے لگے ہم اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر عطا فرمائے گا۔ انہوں نے توبہ کی تو کیا ہوا، اللہ نے ان کے باغ کو ہرا بھرا کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ وہاں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ پہلے اس کا نام دروان تھا، پھر انہوں نے اس کا نام حیوان رکھا، یعنی زندگی جس کے ساتھ قائم ہو، اس میں اتنے میوے لگے کہ انگوروں کا ایک خوشہ اگر توڑتے تو گدھا جو ہے وہ اس ایک خوشے کو مشکل سے اٹھاتا، اتنے بڑے بڑے خوشے لگے، اتنے میوے لگے، اور رب نے انہیں ہلا کے رکھ دیا اور سمجھایا کہ یہ تمہیں جو دیا جا رہا ہے تمہاری وجہ سے نہیں، ان مسکینوں کی دعاؤں کی برکت سے ہے جو یہاں سے پلتے ہیں۔